الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين صدق الله العظيم. کل یہ بات چل رہی تھی کہ فرعون اس نے ایک اسکیم بنائی تھی نجومیوں کے بتانے کی وجہ سے، اور اللہ ایک اسکیم بنا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے۔ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق۔ سیدھی بات ہے کہ اللہ کی جو تدبیر ہوتی ہے انسان کی لاکھ تدبیریں اس کے سامنے ہیں۔ انسان بہت سے منصوبہ بندیاں بناتا ہے، پلان بناتا ہے، ایسا کر لو ویسا کر لو، یہ میرے پاس جو بینک بیلنس ہے، پیسے ہیں، میں اس چیز میں انویسٹ کر لو، یہ کر لو، اس ڈیزائن کا گھر بنا لو، ایسی کوئی سواری خرید لو، بہت پلان بناتا ہے کسی سلسلے میں، اور پھر اچانک کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ سارا پلان فیل ہو جاتا ہے۔ جماعتوں میں جاتے ہیں، بار بار یہ جملہ دہرایا جاتا ہے کہ بھئی یہ بولو، کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ واقعی اللہ کی جو تدبیر ہوتی ہے، اللہ کا جو نظام چلتا ہے، وہ انسان کی عقل سے باہر کا سسٹم ہوتا ہے۔ جیسے کل ہم نے بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ کی حفاظت کا سامان اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے کہ میں اس بچے کی حفاظت کروں گا، کیونکہ مستقبل میں اس بچے کے ذریعے بنی اسرائیل کو آزاد کروانا ہے اور فرعون کی حکومت کو بدلنا ہے، فرعون کی حکومت کو ختم کرنا ہے۔ اب بچپن سے جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم آن کیا حضرت موسیٰ کے حفاظت کا، وہ بھی عجیب و غریب، سمندر میں ڈلوا دیا، صندوقچے میں پیک کروا دیا اور کہا اب ہمارا سسٹم آن ہو گیا ہے، ہم نے بٹن سوئچ آن کر لی ہے۔ اب یہاں حضرت اللہ تعالیٰ کا سسٹم جاری تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ صندوقچہ پہنچا تھا، بولو بھائی، صندوقچہ کہاں پہنچا تھا؟ بادشاہ کے محل کی طرف جو کیاری جا رہی تھی اسی میں مڑ گیا تھا، اور وہاں جا کر اس کو بادشاہ کے عملے نے اٹھایا تھا، رانی صاحبہ تک پہنچایا تھا، کیا سمجھ کر کہ اس میں جواہرات، اس میں مال دولت ہوگی، لیکن اندر میں تو خوبصورت بچہ تھا۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو یہ بات بتلائی کہ تو اسے دودھ پلا، جب تک خوف نہ ہو۔ حضرت موسیٰ کی ماں سے بتایا کہ آپ اس کو دودھ پلائیں۔ فَإِذَا خِفْتِ، پھر جب تجھے اندیشہ ہو، خوف لگے کہ پولیس کو پتہ چل گیا ہے، بچہ بھی پکڑا لیا جائے گا، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، سمندر میں ڈال دینا۔ اور پھر اللہ تسلی دے رہا ہے، آسان تو تھا نہیں۔ ایک ماں اپنے خون کے ٹکڑے کو، اپنے لگتے جگر کو، جگر پارے کو سمندر میں اپنے ہاتھوں سے پھینک دے، آسان ہے؟ چھوٹا بچہ بخار اس کو چڑھ جاتا ہے تو ماں پورے گھر میں ٹینشن میں آ جاتی ہے، فکر مند ہو جاتی ہے۔ یہاں چھوٹے سے بچے کو سمندر میں ڈلوا رہا ہے، لیکن اللہ ساتھ میں تسلی کا سامان کر رہا ہے۔ کیا سیکھنے ملا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب تجھے اندیشہ ہو موسیٰ پر تو اس کو سمندر میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي، اور خوف نہ کرنا کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ٹینشن تو چھوڑ دے، ہماری سسٹم میں آ گیا ہے، ہم اس کی حفاظت کا سامان کر رہے ہیں۔ وَلَا تَخَافِي،
تو اندیشہ نہ کرنا، خوف نہ کرنا، ولا تحزنی، اور غم بھی نہ کرنا کہ بچہ ابھی جو جدا ہو رہا ہے اس جدائی کا غم نہ کرنا، ایک دن واپس تیری گود میں یہ بچہ ہے۔ اللہ نے کہہ دیا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو لوٹائیں گے تیری طرف۔ سسٹم کیسے چلے گا وہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قرآن تو صرف مدعے کی بات کرتا ہے، جو پوائنٹ ہوتا ہے وہی سمجھاتا ہے کہ ہم اس کو لوٹائیں گے۔ کس طرح لوٹائیں گے، کیسا سسٹم چلے گا، اس پر قرآن خاموش رہتا ہے۔ بس یقین کر لو، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تمہاری آنکھوں کے سامنے بچہ جدا تو ہو رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم اس موسیٰ کو واپس۔ یہ واقعہ سنا کر حضرات صحابہ کو مکی دور میں جو حالات آ رہے ہیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مجبور ہے۔ جبرائیل امین راستے میں آئے تھے، پوچھا تھا مکہ یاد آ رہا؟ کیوں یاد نہ آئے؟ یہاں میرے بچپن کے دن گزرے ہیں، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اے مکہ، رات کو حضرت نے بتایا تھا، اے مکہ تیرے باشندے اگر مجھے نہ نکالتے تو میں مکہ چھوڑ کے نہ جاتا۔ اب یہاں موسیٰ کا واقعہ سنا کر حضرات صحابہ پر اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام ان کی ماں سے جدا ہوئے تھے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ دوبارہ اپنی ماں کی گود میں آئے تھے۔ اے صحابہ، اے اللہ کے رسول، آپ ابھی مکہ چھوڑ تو رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہیں دوبارہ مکہ واپس لائیں گے۔ ولا تخافی ولا تحزنی، خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ خود تسلی کا سامان کر رہا ہے حضرت موسیٰ کی والدہ کی۔ کیا سیکھنے ملا؟ جب ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے گھر کے ممبر میں، ہمارے ساتھیوں میں، ہمارے گاؤں کے لوگوں میں، پوری امت مسلمہ میں جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، پتہ چلا کوئی دکھی ہے، پتہ چلا کوئی بیمار ہے، پتہ چلا کوئی حالات میں پھنسا ہوا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تسلی کا سامان کرنا چاہیے۔ نہیں ہے کہ اس کو کھرید کر اس میں جو ہے اور زیادہ گویا زخم پر نمک چھڑکنے کا کام ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا کام تو زخم پر مرہم لگانے کا ہے۔ زخم پر کیا ہے؟ مرہم لگانے کا ہے۔ کسی کی بچی کا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ایسے موقع پر تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، اس پر کتنا بوجھ ہے۔ اب ایسے موقع پر انسان کو بات کرنے کا ڈنگ نہیں ہوتا، جا کر پوچھتا ہے بھائی کو بوبڑی ہے تمہارا سوری بارہ ماؤ کو ہے۔ ارے اللہ کے بندے، ہوا ہے جو ہونا تھا، تجھے تو تسلی کا سامان کرنا چاہیے۔ بھائی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سارا معاملہ حل کر دے گا، ٹینشن مت لو۔ خود تم بیمار پڑ جاؤ گے اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا تمہارے گھر میں۔ یہ ہے زبان کے بول، ہمیں یہ سیکھنا ہے۔ مذہب اسلام بات کرنے کا انداز سکھاتا ہے۔ آپ بتائیے سیرت کی کوئی ایسی بات، کسی صحابی کی کوئی زندگی میں ایسا کہ جس نے کسی کا دل توڑا ہو، وہاں تسلی کا سامان کیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کے لیے کتنا گمبھیر موقع آیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لگتے جگر کو سمندر میں ڈالنا ہے، تو خود اللہ تسلی کا سامان کر رہا ہے۔ ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک۔ لہذا ہمیں بھی قرآن پر عمل کرتے ہوئے ہمارے اڑوس پڑوس میں کبھی دوست احباب میں کسی ساتھی پر کوئی ایسے حالات آتے ہیں، نرم گرم حالات زندگی میں آتے رہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں عیش کی جگہ تو جنت کے سوا کہیں نہیں ہے۔ دنیا تو جگہ جگہ امتحان لیتی ہے، ہر جگہ انسان خطروں میں چلا جاتا ہے۔ تو انسان بہت اچھا خاصا چل رہا تھا، نو ٹینشن چل رہا تھا، اچانک کوئی معاملہ بنتا ہے اور ٹینشن والی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے، دن الٹ کے پلٹتے رہتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ تسلی کا سامان کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت نے بتایا تھا رات کو کوئی بیمار ہو، اب بیچارہ حالات میں ایک تو مشکل سے اس کا گھر کا نظام چلتا تھا، صبح سے شام دور تھی، گھر میں کھانے پینے کے کتنے بڑے مسائل چل رہے تھے، اچانک کوئی گھر میں حادثہ پیش آ گیا، اس کے تو جو کمائی ہوئی پونجی ہے سب دوا خانے میں جا رہی ہے، سب ڈاکٹر کی آ جا رہی ہے، بیچارہ ٹینشن میں ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے 2-5 روپے دیے ہیں تو چپکے سے ایسے ساتھی کی تسلی کا سامان کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت تو کہتے ہیں کسی کا گھر بن رہا ہے، ہم وہاں سے گزر رہے ہیں،
خط کی صلاحیں دینے کے بجائے اس کو دعائیں دینی چاہیے. وہاں جانے کے بعد بھائی ماشاءاللہ گھر کا کام شروع کیا ہے, اللہ تعالیٰ کامیابی دے, اللہ تعالیٰ اس کو عافیت کے ساتھ مکمل فرمائے. کوئی خدمت کی ضرورت ہو تو بول دیں. اب وہ تو سیدھی بات ہے, بیچارہ وہ اپنا مکان بنا رہا ہے, وہ خود کرے گا, لیکن ہمارے اس جملے کی وجہ سے زندگی بھر ہم اس کے دل میں بیٹھ جائیں. وہ کہے گا 50 لوگوں کو, انسان دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو. میں اپنے گھر کا کام کر رہا تھا اور مولانا صاحب پاس میں سے گزر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب کوئی ضرورت ہو تو. زندگی میں تسلی کسی کو دی جاتی ہے, وہ لمحے وہ زندگی بھر یاد رہے. اپنے بچوں کو بتاتا ہے, دیکھو اپنے گاؤں کے وہ سلیمان چچا ہے, اپنے گاؤں کے وہ ایوب بھائی ہے, دیکھو بیٹا بڑی قدر کرنا, تمہارا باپ کسی موقع پر حالات میں پھنسا تھا, سب سے زیادہ سپورٹ انہوں نے کیا تھا. اب بتاؤ, یہ اکرام مسلم اللہ تعالیٰ نے, مذہب اسلام نے ہمیں جو اکرام مسلم سکھلایا ہے, آج تو ہم اپنے بھائی کے نہیں ہیں, اپنے گھر کے ممبر کے لوگ, ممبروں کی تسلی کا سامان کرنے والے نہیں ہیں. بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, بھائی بہن سے لڑ رہا ہے, باپ اپنے اولاد سے لڑ رہا ہے, اولاد اپنے والدین سے لڑ رہی ہے. نہیں میرے دوستو, تسلی بانٹنے کی ضرورت ہے. ہر آدمی دکھی ہے دنیا میں, ہر آدمی کسی نہ کسی حالات کا شکار ہے. ہمیں اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب اللہ تسلی کا سامان کر رہا ہے تو ہمیں بھی اپنی ساتھیوں کے لیے, ہمیں اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے, پوری امت مسلمہ کے لیے تسلی کا سامان کرنا چاہیے. میں نے بتایا کہ ہم زخم پر نمک لگانے والے لوگ نہیں ہیں, ہم تو زخم پر مرہم لگانے والے لوگ ہیں. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, ہم اس کو تیری طرف واپس لائیں گے. اور سنو, وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, صرف واپس ہی نہیں لائیں گے, ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ہم اس کو رسول بنائیں گے. اللہ اکبر. پہلے سے گڈ نیوز دی جا رہی ہے, اچھی بشارت سنائی جا رہی ہے. اس وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ حضرت موسیٰ مریں گے نہیں, حضرت موسیٰ ایک لمبی عمر پائیں گے, اس لیے کہ رسول ہی 40 سال میں بنیں گے, اس کے بعد پھر رسالت کا کام سنبھالیں گے, اور جو ہے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی آزادی کا فیصلہ کرے گا. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ, آل فرعون نے اس بچے کو اٹھا لیا. وہ صندوقچہ جب بادشاہ کی گلی تک پہنچا, اب اٹھاتے تو اٹھا گئے یہ سمجھ کر کہ کوئی پیٹی ہے, کوئی صندوقچہ ہے, لیکن کیا پتا تھا ان کو کہ یہ مستقبل کا اور فیوچر کا ہمارا دشمن ہے. اسی سے ہماری کھوپڑیاں درست ہوگی, اسی سے اس ملک کا جو ہے تختہ بدلے گا. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا, تاکہ یہ بچہ ان کے لیے, یعنی یہ اٹھانے والوں کے لیے, فرعون اور اس کی جو ہے ٹیم کے لیے دشمنی اور غم کا ذریعہ بنے. ابھی تو بچہ سمجھ کر اٹھا لیا ہے, خدا کا سسٹم آن ہوا ہے, خدا کا سسٹم چلا ہے, اس لیے اٹھا لیا بچہ سمجھ کر, لیکن پتہ نہیں ہے کہ آگے جا کر یہی بچے سے ہمیں کتنا نقصان پہنچے گا. یعنی اللہ کا سسٹم چلے گا. ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین, قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون, حامان, یہ اس کا وزیر کا نام ہے, بڑی دلچسپی رکھتا تھا بنی اسرائیل پر ظلم کرنے میں. ہمیشہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا لگی بجائی کرنے والے, ہمیشہ ان کو ہری ہری سوچتی ہے, نیا ہی سوچتا ہے. پورا گاؤں کسی بات پر اتفاق کر لیتا ہے کہ ایسا کرنا ہے, لیکن 2-4 تو کیڑے ایسے ہوتے ہی ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ سلگا دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ جو ہے چھیڑ دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ حامان کا طریقہ تھا, وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا, بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کرنے میں بڑا سپورٹ کرتا تھا یہ فرعون. لیکن آج صندوقچہ اٹھا کر خود بھول کر رہے ہیں. ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین, فرعون, حامان اور ان کا لشکر بڑی غلطی کرنے والے تھے. وقالت امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی نے کہا جب وہ صندوقچہ آیا تھا, میں نے کل بتا دیا تھا, قرۃ عین لی ولک. اللہ اکبر. طلبہ عزیز جان دے اس پر, کیا قرآن کی بلاغت ہے کہ یہاں ہادہ اس میں اشارہ چھوڑ دیا قرآن نے. یہ
میرے اور آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک بنے گا، ایسا نہیں کہا، سیدھا پوائنٹ پر بات کر لی کہ میرے اور آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک بنے گا۔ عجیب بات ہے، وقت کا بادشاہ تھا لیکن رانی کو اولاد نہیں تھی۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے بچانے کے سسٹم میں وہاں رانی کو اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ بتاؤ علاج کرانے میں کسی قسم کی کمی رکھی ہوگی اس فرعون نے؟ اس کے پاس تو پوری حکومت تھی، پورا خزانہ تھا، کتنا علاج کروا چکا ہوگا۔ لیکن اگر پہلے سے اولاد ملی ہوئی ہوتی تو موسیٰ کی اس موہنی صورت کو دیکھ کر فرعون کی بیوی کے یہ الفاظ ہو سکتے تھے؟ کیوں؟ پہلے سے اولاد ملی ہوئی ہے تو اولاد کی طلب ہی نہیں۔ سالوں اللہ نے انتظار کروایا اولاد کا، ہر ایک کا بچہ دیکھ کر بس یہی سوچ بنتی، میرے بھی گود میں بچہ آ جائے، مجھے بھی بچہ مل جائے۔ اس کے اتنے کتنے علاج کروائے ہوں گے لیکن خدا نے اولاد نہیں دی۔ کیوں؟ موقع پر فرعون کی بیوی کی زبان سے یہ جملہ، ارے بولو بھائی، موقع پر فرعون کی بیوی کی زبان سے یہ جملہ اللہ کو نکلوانا تھا، اس لیے اللہ نے آج تک اولاد سے محروم رکھا۔ یہ ہے خدا کا نظام، سمجھ میں نہیں آتا۔ عقل سے انسان خدا کو سمجھنے کی کوشش کرے تو خیر ہو جاتا ہے۔ وہ دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں، میں جان گیا تیری پہچان یہ۔ اللہ دل میں تو آتا ہے، عقل میں نہیں آ سکتا، یہی تو اس کی پہچان ہے۔ فرعون کی بیوی نے فوراً کہا، میری اور تیری آنکھ کا ٹھنڈک بنے گا یہ، لا تقتلوا، قتل نہیں کرے، اس کو قتل نہیں کرنا، مارنا نہیں، یا خوب مارے بچے، آئندہ دوسروں کو مار دینا، اس کو چھوڑے۔ اللہ اکبر، جسی سے خطرہ ہے اسی کو پالو۔ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا، امید ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ہمیں نفع پہنچائے، یا کم از کم او نتخذہ ولدا، اگر ہماری اولاد نہیں ہوئی تو ہم اس کو لڑکا بنا دیں گے۔ اب جب اس کو لڑکا بنا دیں گے تو تمہیں جو خطرہ لگ رہا ہے کہ میری حکومت ایک بچے کے ہاتھ سے ضائع ہونے والی ہے، وہ خطرہ رہے گا نہیں، اس لیے کہ یہ تو بچہ بن گیا ہے، اور باپ کی جانشین وہ بچہ بنے گا تو حکومت کو کوئی خطرہ رہے گا نہیں۔ یا پھر ہماری اولاد ہو گئی، ہم نے اس کو بچہ نہیں بنایا تو کم از کم ہمارے کسی ڈپارٹمنٹ میں یہ کام کرے گا، تب بھی وہ ہمارا بن جائے گا، اس سے کوئی خطرہ ہونے والا نہیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، قرآن کہتا ہے سب بات کر رہے ہیں لیکن انہیں پتا نہیں ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں تک تو بات ہو گئی، رات کے وقت ڈالا تھا، صبح ہوئی تو کسی نہ کسی طریقے سے حضرت موسیٰ کی والدہ کو پتہ چل گیا کہ صندوقچہ سیدھا دریا میں بہہ کر آگے نہیں گیا، وہ اس نے تو کٹ لگایا ہے اور فرعون کے محل میں پہنچا ہے۔ اللہ اکبر، اس ماں کی ٹینشن کی کوئی حد رہی ہوگی بھائی، ارے جس سے بچانا تھا وہی بچہ گیا ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا صبح کے وقت، اتنی بے قراری ہو گئی، اتنا ٹینشن بڑھ گیا، انکادت لتبدی بھی، کہ قریب تھا کہ وہ بتا دیتی کہ یہ جو محل میں بچہ آیا ہے وہ میرا ہے۔ ماں کی ممتا چھٹتی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم موسیٰ کی ماں کا دل مضبوط نہ کرتے تو وہ زبان سے اگل دیتی کہ یہ بچہ میرا ہے، لیکن ہم نے چونکہ سسٹم چلایا تھا، موسیٰ کو بچانا تھا، ورنہ فوراً فرعون اسے قتل کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کا دل مضبوط کر دیا، یعنی صبر بھر دی، ہمت دے دی۔ بتاؤ حالات میں ہمت کون دیتا ہے؟ حالات آتے ہیں تو انسان ڈگمگا جاتا ہے،
اس موقع پر مسجد کا کونا پکڑ کر اللہ سے کیا مانگنی چاہیے؟ اللہ مجھے صبر دے، اللہ مجھے عافیت کے ساتھ میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، مجھے ہمت دے، حوصلہ دے، کہیں میں ڈگمگا نہ جاؤں، ورنہ ایسے دشمن چال کھول کے بیٹھا ہے، ایسے سسٹم اور دشمن ایسی اسکیمیں بناتا ہے، دیکھتا ہے کوئی انسان بڑے حالات میں پھنس رہا ہے تو پھر اس کو اپنے مذہب کی طرف مائل کرنے کے لیے پیسوں کی آفر دی جاتی ہے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس کا سارا جو بوجھ ہے، جو حالات ہے، اس کو دور کرنے کی پوری فکریں ایسی تنظیمیں موجود ہیں۔ انسان ایسے موقع پر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بڑا ایک واقعہ ہے، وہ 3 صحابی جو غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے، اس موقع پر ایک صحابی کو جب دشمن کی طرف سے یہ لالچ ملی تھی، اس موقع پر وہ چوکنا ہو گئے تھے۔ لہذا ہمیں موقع پر جب بھی اللہ ہم سب کو عافیت سے رکھے، اللہ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، لیکن اگر اونچ نیچ کا معاملہ زندگی میں آوے تو سیدھا در اللہ کا پکڑنا ہے، ہمت اور حوصلہ کس سے مانگنا ہے؟ بولو، اللہ سے مانگنا ہے۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کی ماں کا دل بے چین تو ہوا تھا لیکن ہم نے مضبوط کر دیا، کیوں؟ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے بنے۔ یقین کس بات کا؟ کہ اس کو ہم نے بتایا تھا کہ بچہ واپس تیری گود میں ہم لائیں گے، تو یہ واپس بچہ موسیٰ کی ماں کے پاس آنا ہے، اس بات پر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل یقین کرنے والا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی، ان سے کہا تھا کہ ذرا اس بیٹی کی صندوقچے کی خبر تو رکھ، ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ۔ اب وہ پوری نگرانی کر رہی ہے۔ صندوقچہ پہنچ گیا ہے بادشاہ کے دربار میں، بچے کو باہر نکال دیا ہے۔ اب خدا کا ایک دوسرا سسٹم چلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام رو رہے، اللہ ان کو رلا رہا ہے۔ بھوکے شہر میں اعلان کروایا گیا کہ بھئی دودھ پلانے والی عورتیں آئے اور بچے کو دودھ پلائے، بادشاہ کی طرف سے آفر ہے، انعام ملے گا۔ اس لیے کہ فرعون کی خاندان کی جو عورتیں تھیں وہ تو بڑی سمجھی جاتی تھی، وہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ بنی اسرائیل جن کو غلام سمجھا جاتا تھا، ان کی عورتیں آ رہی ہے، ایک آئی، دوسری، تیسری، اور اللہ نے یہ سسٹم چلایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے منہ کو لاک کر دیا، کسی کا دودھ قبول ہی نہیں کر رہے۔ ہر آنے والی عورت نہ معلوم کتنے نخرے کر رہی ہے اور کتنے ناز کر رہی ہے، کس انداز سے بچے کو لے کر اپنی چھاتی سے لگا رہی ہے، لیکن اللہ نے وہاں سسٹم بند کر دیا ہے، موسیٰ کسی کا دودھ قبول نہیں کرتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بہن باہر دروازے سے ہٹ کر کسی جگہ سے سارا منظر دیکھ رہی ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بچہ یہاں رو رہا ہے، پورا محل، پورا عاملہ پریشان ہے کہ کس طریقے سے بچے کو چپ کیا جائے، اور چونکہ فرعون کی بیوی کے دل میں یہ بچہ بیٹھ گیا ہے، اس لیے کسی قیمت اس بچے سے پیار کر کے اس کو پھسلا کر اس کو چپ تو کرانا ہے، لیکن موسیٰ ہے کہ کسی کا دودھ قبول۔ اب بتاؤ ایک چھوٹے سے بچے کو کیسے پتا کہ مجھے کسی کا دودھ نہیں پینا؟ سسٹم کون چلا رہا ہے؟ بولو، سسٹم اللہ چلا رہا ہے، اللہ نے سب لاک کر دیا ہے۔ اب موسیٰ کی بہن جو تھی، انہوں نے دیکھا وہ توا گرم ہو گیا ہے، فوراً بڑی سمجھدار، بڑی ذہینہ تھی، فوراً جا کر فرعون کے دربار میں کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والی عورتیں جو تھیں ان کو حرام کر دیا تھا پہلے سے۔ فَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تھا قُصِّي، سراغ لگا موسیٰ کا، یعنی نگرانی کر کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، وہ موسیٰ کی نگرانی کر رہی تھی دور کھڑے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اندر والوں کو پتہ نہیں تھا کہ اس بچے کی کوئی نگرانی کر رہا ہے، اور ہم نے موسیٰ پر دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا تھا پہلے سے۔ اب اس نے دیکھا بچہ بہت رو رہا ہے اور کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہا ہے، پورا محل بھرا ہوا ہے، سب کی سوچ اور سب کا دھیان آج تو صرف اس بچے پر پڑ گیا ہے، تو فقالت، اندر میں آئی
اور اس بہن نے آ کر کہا هل ادلکم علی اہل بیت یدخلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک گھر ایسا ہے کہ جو اس بچے کی کفالت کرے گا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ اس عورت کی چھاتی کو قبول کر لے گا، اس کا دودھ پیے گا، اور وہ گھرانہ آپ کے لیے یعنی بادشاہ فرعون کے لیے بڑا خیر خواہ ہے، ہمیشہ آپ کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ اس طرح گول گول بات کی۔ اب چونکہ ان کو تو ضرورت تھی، فوراً کہا دیر کس بات کی، جلدی بلا لو۔ اب دوڑی دوڑی آئی، آنے کے بعد پورا سسٹم بتایا، امی ایسا ایسا ہو رہا ہے محل میں۔ حضرت موسیٰ کی والدہ محل میں آ رہی ہے، اللہ اکبر، ایک ماں اپنے بچے کے پاس آ رہی ہے، لیکن دل اللہ نے پہلے سے مضبوط کر دیا ہے، ورنہ آ کر کہہ دیتی ہو میرے لال، تو پھر ان کو پتا چل جاتا یہ تو اس کا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا، تو اللہ نے مضبوط کر دیا ہے دل۔ اب حضرت موسیٰ کی والدہ جب اندر میں آئی، آنے کے بعد بچے کو پیار سے لیا، تو ماں تھی وہ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام دودھ چوسنے لگے، دودھ پینے لگے۔ میں کہتا ہوں کتنی تالیاں ماری ہوگی لوگوں نے، اور کیسا جشن منایا ہوگا، نہ معلوم کیا نعرے مارے ہوں گے، اور کیسے کیا خوشیاں سب کے چہروں پر آئی ہوگی، اور کیسے مسکرائے ہوں گے کہ ہاں ہاں بچے نے دودھ قبول کر لیا۔ اور فرعون نے کہا اچھا ایک کام کرو، یہی رہو، بچے کو وقت پر دودھ پلاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا نہیں نہیں، میرے تو اور بھی کام ہیں، اور بھی بچے ہیں میرے، تو محل میں نہیں رہ سکتی، دودھ پلوانا ہو تو ساتھ بھیج، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہے نا، اللہ کس طرح واپس لوٹا رہا ہے۔ اب کہا ہاں 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 منظور ہے، بچہ بھیج دیں گے تمہارے پاس، وقت پر دودھ پلاؤ، اس کو کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، اور تمہیں دودھ پلانے کی جو ہے اجرت ملے گی، تمہیں سیلری ملے گی۔ ماں دودھ پلا رہی ہے اور فرعون کے دربار سے سیلری آ رہی ہے۔ اللہ، جس کو اللہ رکھے ہمیں اللہ، یہ اتنی طاقت والے رب کے سامنے ہم سجدہ کریں، ہم نے اس کو معبود مانا ہے، ہمیں خوش ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں دنیا میں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا رب اللہ ہے، کتنی طاقت والا ہے، حالات کتنے بھی سخت ہو جائے اس میں صحیح راہ اور آسانیاں اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ اب فرعون نے جو ہے حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس بھیج دیا۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف واپس لوٹا دیا۔ کیوں بھائی؟ کئی تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو۔ ماں کی آنکھ بچوں کو دیکھ کر کلیجہ ان کا ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن یہی بچے جب ماں سے کتراتے ہیں تو وہی کلیجہ جل جاتا ہے، اس کو اپنی وہ زندگی بھر کی خدمت اور بچوں کو بڑا کرنے میں جتنے پاپڑ بیلے ہیں وہ سب یاد آتے ہیں۔ او میں راتوں کو جاگی دی، میں نے ان کے لیے کتنی مشکلیں برداشت کی ہے، میں لوگوں کے کھیتوں میں کام کر کے ان کی فیس بھر کے ان کو اسکول پڑھایا ہے، مدرسہ پڑھایا، میں نے ان کی ضرورتوں کے میں عید کا کپڑا پرانا پہنتی تھی، ان کے لیے 3 جوڑی سلواتی تھی۔ آج بڑے ہونے کے بعد ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں اور ہمارے سامنے یہ کہتے ہیں ماں تو منشی خبر پڑے۔ اچھا، جس ماں نے تجھے خبر پڑھنا سکھایا تو آج اس کو کہتا ہے ماں تو نہیں خبر پڑے۔ عزیزوں، ہمیں اپنے والدین کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ بڑے ہو گئے تو کیا ہو گیا، ماں رہتی ہے اور باپ، اور والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے ساتھ اس زمانے میں فرینڈلی رہنا چاہیے، یعنی دوستانہ سلوک کرنا چاہیے۔ بچپن سے اصل میں کچھ والدین کا مزاج اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو اپنے سے قریب نہیں رکھتے۔ باپ کا مزاج اتنا سخت ہے کہ جب گھر میں آتا ہے تو بچے سب گھس جاتے ادھر ادھر، پورا سناٹا۔ اب وہ باپ اس پر خوش ہے کہ میں تو جب گھر میں جاتا ہوں تو مدمو پڑی موجود، لیکن یہ طریقہ باپ کا صحیح نہیں ہے۔ بچپن سے بچوں نے باپ کے پاس بیٹھنا سیکھا ہی نہیں، باپ کے مزاج کی وجہ سے
اس کی سخت پنے کی وجہ سے بڑے ہونے کے بعد کیا باپ یہ امید کر سکتا ہے کہ یہ بچے میرے پاس آ کر کے؟ باپ کو تو دوستانہ رہنا چاہیے، بچوں کو سب پتا ہو کہ جو بات من میں ہے، دل میں ہے، ابا سے کہیں گے، ابا کبھی برا نہیں لگاتے، ہمیشہ اس کا اچھا حل بتاتے ہیں، ہمیشہ اس کی اچھی رہبری کرتے ہیں۔ بچی کو پتا ہونا چاہیے گھر میں کہ ماں سے ہر دل کی بات میں شیئر کر لوں گی، ماں کو بتاؤں گی تو ماں میری رہبری کر لے گی۔ ہوتا کیا ہے، ماں باپ اس طرح کی دلچسپی نہیں لیتے بچوں کے ساتھ، باپ کھلے مزاج کے ساتھ نہیں رہتا بچوں سے، ادب اپنی جگہ، مریادہ اپنی جگہ، لیکن باپ اور والدین کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے دوستانہ سلوک کے ساتھ رہے تاکہ بچے اپنے من کی بات، اپنے دل کی بات اپنے امی ابو سے کہہ سکے۔ والدین سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، باپ کا ماں کا مزاج ذرا اس طرح کا نہیں ہوتا، تو جوان بچہ کسی معاملے میں پھنستا ہے، کسی لڑکی کی محبت میں پھنس گیا، یا مان لو کسی غلط دوستوں کے ساتھ چڑھ گیا، یا کسی نے کسی چیز میں پھنس گیا، تو اب ابا سے کہتے ہوئے تو ڈرتا ہے، تو کہتا کس سے ہے؟ دوستوں سے، اور اس کے دوست تو پہلے سے نا تجربہ کار ہے، پہلے سے بدماش ہے، تبھی تو وہ غلط راستوں پر گیا ہے۔ اب وہ دوست اس کو کیسی کیسی پٹی پڑھاتے ہیں، پھر وہ بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا۔ جوان بچی بھی اپنی سہیلی سے پھر اپنی دل کی بات شیئر کرتی، سہیلیاں مل کر آپس میں سارا سسٹم بناتے ہیں، یہاں ماں کو کچھ پتا نہیں۔ کیا اچھا ہو کہ ہمارے بچے اپنے دل کی، اپنے من کی بات ہمارے سامنے کرے۔ ماں باپ کو اس طرح گھر میں رہنے کی ضرورت ہے۔ بات یہاں سے نکلی کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو۔ بہت سی مرتبہ شادی کے بعد نئے نویلے جوڑے میں کسی قسم کی کھٹاس آتی ہے، اولاد بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب وہ عورت ناراض ہو کے اپنے ابا کے گھر چلی گئی ہے، اور بچہ کہاں ہے؟ بابا۔ اب یہ قرآن تو کہتا ہے موسیٰ تھوڑی دیر کے لیے الگ ہوئے تھے تو ماں کتنی بے چین تھی، بچہ ہمیشہ ماں کے پاس رہتا، اس کی آنکھ ٹھنڈی کرنی چاہیے۔ بڑوں کے مسئلے میں چھوٹے بچے بیچارے مار کھا جاتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی بتاتے تھے حضور کے زمانے میں بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ہمارے زمانے میں ذرا سسٹم بدلا ہے، دونوں بڑے آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور بچے ہر طرف سے دھکے کھا رہے ہیں۔ ہم نے اس کو لوٹایا ان کی ماں کی طرف تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے، اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو لوٹائیں گے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اللہ کے سسٹم کو جانتے نہیں ہیں کہ خدا کا سسٹم کس طریقے سے کام کرتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ کوئی کہانی کی کتاب نہیں کہ وہ بالترتیب پورا قصہ لیا ہے تو اس کو انت تک پہنچائے، وہ تو دا پوائنٹ بات کرتا ہے، جو کام کی جس قصے کے جس پہلو سے کوئی رہبری مل سکتی ہے وہی بیان کرتا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ان کی بچپنی کا ختم ہوتا ہے، پھر موسیٰ اپنی والدہ کے پاس رہے، بڑے ہوئے، فرعون کے محل میں بھی آ رہے ہیں، کیونکہ وہ تو سمجھے ہمارا بچہ ہے، اور یہاں ماں نے دودھ پلایا ہے تو وہاں بھی جاتے آتے جاتے رہتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اپنی بھرپور جوانی کو، عمر کے 33 سے 40 سال کے بیچ کا جو زمانہ آیا، بھرپور جوانی کا زمانہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ ابھی نبی نہیں بنے، نبی تو 40 سال کے بعد بنیں گے، لیکن نبوت سے پہلے چونکہ کام بڑا لینا تھا تو بچپن سے عقل بھی اچھی دے دی، سمجھداری بھی اچھی دے دی۔ وہ تو جس پودے کو نکھرنا ہوتا ہے بچپن سے اس کا گروتھ جو ہوتا ہے وہ عجیب ہوتا ہے، لوگ بتاتے یار یہ چھوڑ بڑا ہو کر اچھا پھل دے گا۔ بڑے ہونے کے بعد اللہ جن سے کام لینے والا ہوتا ہے، بچپن سے ان کی زندگیاں کچھ عجیب ہوتی ہے، ذرا وہ حالات میں چلتے ہیں اور ان حالات میں صبر اور شکر کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، یوں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اپنے جس کام کے لیے ان کو منتخب کرنا ہوتا ہے اس کام کے لائق بناتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب موسیٰ علیہ السلام بھرپور جوان بن گئے، عمر پکی ہونے لگی، تو ہم نے ان کو حکمت عطا کی اور علم عطا کی۔ صرف علم کی بات نہیں کی۔ طلبہ عزیز اس پر دھیان دے کہ اکیلا علم کافی نہیں ہوتا۔ ہم سے زیادہ یہودیوں کے پاس اسلام کا علم ہے، ہم سے زیادہ عیسائیوں کے پاس اسلام کا علم ہے، ہم سے زیادہ قرآن کا مطالعہ وہ کرتے، ہم سے زیادہ احادیث مبارکہ پر ریسرچ وہ کرتے۔ علم کے ساتھ فہم ضروری، حکمت ضروری، سمجھداری ضروری۔ بہت سے علم والے ایسا ادھم مچاتے ہیں، کبھی کبھی پورے گاؤں میں فتنہ برپا کرتے ہیں، اور علم نہیں ہے لیکن سمجھداری ہے، تو اس آدمی سے فتنہ نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو موسیٰ کو سمجھداری بھی دی، فہم بھی دی اور علم بھی دیا۔ اور پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے ہمارے لیے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ صرف ہمارا یہ معاملہ موسیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی نیکی دکھاتا ہے، جو بھی ہماری طرف ذرا لپکتا ہے، جو بھی نیک بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا موسیٰ کے ساتھ۔ اب یہاں علم کی بات آئی تو فوراً محسنین کا لفظ قرآن لایا ہے، یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ علم کے ساتھ عمل کا بڑا جوڑ ہے۔ جیسے حضرت نے کل کے مجلس میں بتایا تھا کہ طلبہ عزیز سے کہ ہم پڑھنے کے زمانے سے ہی اعمال کے مضبوط پابند رہے، اس لیے کہ عمل صالح علم میں نکھار پیدا کرتا ہے، عمل صالح کی وجہ سے علم نافع ملتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والے، نیک بننے والے، نیک بننے کی کوشش کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ جوان بن گئے ہیں، فرعون اور اس کی قوم جہاں رہتی تھی وہ شہر کا علاقہ تھا، اور یہ بنی اسرائیل جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، ذرا تھوڑے دور۔ حضرت موسیٰ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ کا ایک سسٹم اور چلتا ہے، کیونکہ عمر کتنی ہو گئی ہے، 33 سے اوپر۔ اب ان کو چونکہ نبی بنانا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، تو نبی بنانے کے لیے نبوت کے اوصاف سکھلانے ہیں، اس لائن کا ٹرین کرنا ہے، اس لائن کی صلاحیت بنانی ہے، تو فرعون کا محل چھڑوانا ہے۔ تو اللہ تو قادر مطلق ہے، ایک دم سے اٹھا کر الگ کر دیتے، لیکن خدا کا نظام ہمیشہ اسباب کے ساتھ چلتا ہے۔ کوئی واقعہ، کوئی سبب، کوئی کارن بنتا ہے۔ اب اس کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل سے الگ کرنا تھا، تو ایک کارن بنتا ہے، ایک واقعہ بنتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ بنی اسرائیل جہاں رہتے تھے اس جگہ سے ایک قول کے مطابق مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، جس میں تھوڑا سا راستوں پر سناٹا ہونے لگتا ہے، لوگ دکانیں بند کر کے اول جور بند ہوتی ہے، تھوڑا ایک دم سائلنٹ ٹائم ہو جاتا ہے، اس موقع پر آ رہے تھے۔ اور ایک قول ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، سب لوگ آرام میں، اور فرعون کے محل کی طرف جا رہے تھے۔ اب اتنے میں دیکھا کہ دو آدمی جھگڑ رہے ہیں، ایک تھا فرعون کی خاندان والا اور ایک تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا، بنی اسرائیل۔ کسی معاملے میں یہ فرعون کی خاندان، فرعون کی ٹیم والا جو آدمی تھا جس کو قبطی کہتے ہیں، یہ اس بنی اسرائیل کے آدمی سے کوئی لکڑیوں کا گٹھر تھا وہ اٹھوانے کی کوشش کرتا تھا کہ بھئی اٹھا، زبردستی کر رہا تھا، اور وہ منع کر رہا تھا کہ میں نہیں ڈاؤں۔ اتنے میں دونوں میں ذرا جھگڑے کا معاملہ بن گیا۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کی طرف جا رہے ہیں، دیکھا کہ 2 آدمی جھگڑ رہے ہیں۔ اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں تو اس نے پکارا، او موسیٰ مجھے بچائیے، یہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام دونوں کو الگ کرنے کی نیت سے ہمیشہ اچھے لوگ جھگڑوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں کہ اس اکسانے کی کوشش کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں۔ مسلمان کا بچہ آج 2 انسانوں کے درمیان میں جھگڑا ہو رہا ہے، اب اس کے کان بھر رہا ہے، لیا آؤ تو تھاکو ہوئے ترا بہت نرا دے آؤ کر نہ کے دے اللہ کے بندے، تجھے تو ذہن بنانا چاہیے تھا، تو مجھے اوپر سے اس کو کچھ اور سکھا رہا ہے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا 2 جھگڑ رہے، چھڑانے کی کوشش کی، اب وہ چھوٹ نہیں رہے، تو کبھی کبھی گاؤں کا کوئی بڑا ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، ایک ہلکی لگا دیتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ فرعون کی قوم کا جو آدمی تھا، جو زبردستی کر رہا تھا اس آدمی کے ساتھ، ذرا اس کو ایک بکا مارا۔ اب بائی پوائنٹ کی مانا لیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا وہ بکا وہ پھینک پڑی، یہ تو سیدھے مر گئے۔ اللہ اکبر! موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تو تھا نہیں کہ میں اس کو بس چھڑوانے کا ارادہ تھا، یہاں مارا چھڑانے کی نیت سے اور وہ تو مر گئے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے ڈیرنگ کی کہ جو ہی اپنی طاقت ایک پھینکنا نہ تو، بلکہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، ارے اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو میں غلطی کر بیٹھا، یہ تو شیطانی کوئی عمل ہو گیا مجھ سے، مجھے تو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ۔ اب وہ تو جو ہونا خدا کا سسٹم تھا، کیونکہ موسیٰ کو فرعون کے محل سے لے جانا ہے، دور کرنا ہے، تو کوئی کارن، کوئی اسباب کی دنیا میں کوئی سبب تو ہونا چاہیے تھا۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے ذرا اس کو چھڑانے کی نیت سے مارا تو وہ تو مر گئے۔ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا، معافی مانگی۔ سے ایک پورا لمبا تھوڑا واقعہ ہے، انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طاقت سمجھنے کی توفیق عطا کہ ہمارا رب کتنی طاقت والا ہے، ہمارا رب کتنا مضبوط ہے، ہم نے جس کو رب مانا ہے وہ کیسا پاورفل ہے، کیسی طاقت والا ہے۔ ابھی بیچ میں کسی موقع پر مفتی تقی عثمانی صاحب کو کسی نے کہا تھا نا کہ وہ امریکہ سپر پاور ہے، تو حضرت نے کہا تھا سپر پاور ہے تو ہمارا رب سپریم پاور ہے۔ یہ ہے ایمان، فوراً دھیان اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ حضرت بیانوں کے دوران یہی تو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں رات میں کہ اللہ والوں کو جب کوئی چھیڑتا تھا، کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، تو وہ سیدھا FRI کہاں کروا دیتے، اوپر کروا دیتے۔ ان کو پتا تھا کہ پولیس طاقت، حکومت کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی طاقت کے آگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طاقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔